دوسرا ایک مسئلہ ایک اور ہے، اور وہ ہمیں اس طرح سے معاشرے کے اندر کافی لوگوں سے جھگڑنا پڑتا ہے. جھگڑنے سے مراد علمی طور پر ایک آپس میں جو ہے ایک چیز ہونے لگتی ہے، ایک جھگڑا ہی کہہ لیا جائے اس کو، جو آپ عام طور پہ اگر ہماری جو پوسٹ آتی ہیں اس کے نیچے جو لوگ بحث آ کر کرتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اور ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یہ ایک مسئلہ. دیکھیے جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ عام کافروں سے ذرا الگ ہوتا ہے. خود قرآن نے ان کو یا اہل الکتاب کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی ان کو اے مشرکین نہیں کہا، اے کفار کے طور پر اس طرح سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یعنی اہل کتاب کی تھوڑی سی ذرا الگ مسائل ہیں، ان سے نکاح کرنے کے جو ہے الگ مسائل ہیں، اور ان کا ذبیحے کا مسئلہ ہے، ان کی نجاست و طہارت کا مسئلہ ہے. یہ کھانا وغیرہ اگر پکانے یا ملازم ہو کسی جگہ پہ تو ان کا کیا حکم ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ان سے کے ساتھ گھلنا ملنا، اور ان کی مثلا عبادت گاہوں میں جانا، یا کرسمس وغیرہ اگر ہو جائے تو ان کے کسی کرسمس پارٹی کے اندر شریک ہونا. اس طرح سے کر کے بہت سارے فقہی احکام اہل کتاب سے ذرا الگ ہیں، جو عام کفار ایک ہوتے ہیں کافر کتابی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہ ان کو پھر یہ اہل کتاب ہیں انہیں کافر نہ کہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں، لیکن کفار کی دو اقسام ہیں کم سے کم اس لحاظ سے. ایک کافر کتابی کہلاتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب کافر ہیں، اور ایک کافر غیر کتابی کہلاتے ہیں. اچھا، کافر کتابی میں کون کون ہے؟ کافر کتابی میں آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم شہید، یہ آتے تھے یہودی، عیسائی اور مجوسی، یعنی یہ پارسی یہ پاک ہیں. اور یہودی اور عیسائی پاک ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک. وہ پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں، پارسی اس میں شامل نہیں. لیکن رہبر معظم شہید اور آیت اللہ سیستانی ان کے نزدیک یہودی بھی پاک ہیں جسمانی اعتبار سے، عیسائی بھی پاک ہیں، اور مجوسی یعنی پارسی بھی پاک ہیں، زورو ایسٹرین جو کہلاتے ہیں. تو بہرحال، یا جن کو زرتشت بھی کہا جاتا ہے. تو اچھا، جب یہ پوسٹ ہے آپ کی جو مدرسے کی، جب یہ لگتی ہے تو بڑے اس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں. اب کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے مدرسے سے تعلق رکھتی ہیں، ممکن ہے کوئی آپ کے ساتھ جو ہے بحث کرے کہ بھئی یہ دیکھیے آج کل اخباری ٹائپ کے بہت آ گئے ہیں، دیکھیے فلاں چیز کے خلاف ہے. یہ قرآن، بہت سے اہل قرآن گروپس آ گئے ہیں شیعوں میں بھی، وہ کہتے ہیں تو قرآن سے ٹکرانے والی جو ہے فتوے ہیں. اچھا، اب دیکھیے پہلی چیز کیا پیش کرتے ہیں کہ بھئی جب یہ بھی تو مشرک ہیں، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے صاحبان ایمان بے شک مشرکین نجس ہیں. لوگ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا، لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے اب دو کالم بناتے ہیں، آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم، دیکھیے یہ ان کا فتویٰ، اور یہ دیکھیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ یہ نجس ہیں، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مجتہدین فقہا، یہ لوگ قرآن کے خلاف فتوے دیتے ہیں. اچھا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نجس اور ایک ہوتی ہے نجس. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں انما المشرکون نجسن، نجس نہیں. نجس کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے کسی کا نجس ہونا، اور نجس کہتے ہیں روحانی نجاست کو. یعنی جو شرک ہے ان کے اندر ایک روحانی نجاست ہے. یعنی وہ علماء جو کہ ان کے طاہر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور احادیث کی بنیاد پر اس میں ابھی آگے چل کر میں وہ بھی پیش کروں گا کہ جس میں کون سی احادیث ہیں جس میں ان کو پاک قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ نجس ہے. نجس باطنی نجاست کو کہتے ہیں، اور نجس جو ہے یہ ظاہری نجاست کو کہتے ہیں. مثلا کسی کا لباس نجس ہے، کسی کا بدن نجس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نجس، زیر لگا ہوا ہے. اور یہاں ہے نجس، اس سے مراد ان کی باطنی نجاست ہے. تو باطنی طور پر کفار نجس ہے. اچھا، اب قرآن نے دیکھیے خود ان دونوں کو الگ الگ کیا ہے. سورہ بینہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یعنی کیا ہے کہ یہ کفار، یہ جو اہل کتاب والے کافر ہیں اور مشرکین،
یہ اپنے کفر کے اندر، یہ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے بینہ آ جائے، یعنی ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، یعنی قرآن کی آیت ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے خود ان دونوں کو ایک طرح بیان نہیں کیا، بلکہ کہا ہے من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی اہل کتاب الگ ہیں اور مشرکین کو الگ سے بیان کیا۔ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے، آپ کہتے ہوئے دیکھیں ان کو یہ بھی مشرک ہیں، تو یہ قرآن نے خود سے اہل کتاب کو مشرکین سے الگ کیا ہے، یعنی ان دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ تو یہ خاص طور پر کبھی آپ پر بھی اعتراض ہو یہ ان فتاوے کے اوپر، ظاہر معاشرے کے اندر آپ بھی رہتی ہیں، مدرسے سے وابستہ ہیں، دینی طالبہ ہیں، تو لوگ آپ کے سامنے بھی، کیونکہ گھروں میں بہت سارے بقراتی مرد بھی ہوتے ہیں جو اپنے تئیں قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا لیکن بہت بڑے پی ایچ ڈی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر، تو اس میں بھی ان کو یہ چیز آپ بتائیں کہ یہ قرآن نے اہل کتاب کو اور مشرکین کو الگ الگ کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے احادیث کے اندر، معتبر احادیث میں، ابھی جو آپ نے سنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مجوسی کہاں سے پاک ہو گئے، یہودی عیسائی تو ہم نے سنا تھا۔ اب معتبر احادیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، ان سے جو روایات ہیں اس میں زرتشت کو اللہ کا نبی قرار دیا گیا ہے، اور ان کی کتاب بھی کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ یعنی اہل کتاب، یہ جو پارسی ان میں شامل اہل کتاب میں، یہ اس کے لیے روایات ہیں۔ مثلا ایک زندی شخص امام صادق کے پاس آیا، مختلف امور کے بارے میں اسے سوالات کیے، جب اس نے مجوسی دین کے پیغمبر کے بارے میں پوچھا تو امام صادق نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر ہی کہ اللہ نے ان کی طرف ایک ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ مجوس کی طرف بھی اللہ نے ایک نبی بھیجا جس کے ساتھ آسمانی کتاب بھی تھی، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور ان کی کتاب کا انکار کیا۔ زندیق نے پوچھا کیا زرتشت مجوس کے نبی تھے؟ امام نے فرمایا زرتشت مجوس کے درمیان آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا، یہاں تک کہ وہ بیابان میں درندوں کا شکار ہو گئے۔ بہار میں علامہ مجلسی نے بھی اس کو روایت کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال آغا سیستانی، رہبر وغیرہ، کیونکہ صحیح روایات کے اندر ان کے نزدیک یہ مسئلہ آیا ہے کہ زرتشت جو تھے ان کے اوپر ایک کتاب بھی نازل ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک پیغمبر بھی آئے تھے، اس لحاظ سے ان کو اہل کتاب میں، پارسیوں کو اہل کتاب میں شامل کیا جاتا ہے، انہیں پاک سمجھا گیا۔ دوسری حدیث میں امام نے فرمایا مجوس کا ایک نبی تھا جسے لوگوں نے قتل کر دیا اور ان کی کتاب کو جلا دیا۔ وہ ان کے پاس ایک کتاب لائے تھے جو 12,000 گائے کی کھالوں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کو جاماسب کہا جاتا ہے، جاماسب۔ اور یہ جو آج کل پارسیوں کی کتاب ہے اس کا نام، یعنی سمجھے وہ تو محرف ہو گئی ہیں، اب تو موجود بھی نہیں ہے، اس کو اوستا کے نام سے آج بھی اس کے مختلف ورژن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ پارسی کراچی میں ہے، پارسی کالونی بھی یہاں پر ہوا کرتی تھی اور شاید ابھی بھی ہے، اور وہاں پر پارسی سارے جو ہے رہتے ہیں۔ ظاہر علاقے کے اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی ذرا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں عام کافروں کی طرح نجس سمجھے ہیں، نہیں تو پارسی پاک ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ماما پارسی اسکول اور یہ سب آپ نے سنا ہوگا، یہ سب پارسیوں کی وہ ہیں، اور یہ ایران میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے زرتشتیوں کی۔ زرتشت بھی ان کو کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، پارسی بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو موجودہ جو کتاب ہے وہ اوستا۔ لیکن بہرحال یہ کہ ساری محرف کتابیں، اصل کتابیں تو ان میں کوئی نہیں، لیکن ان کے پاس نبی بھی آیا تھا اور ان کی کتاب بھی موجود تھی، اس وجہ سے ان کو اہل کتاب قرار دے کے وہ علماء جو ان کے اہل کتاب ہونے کے قائل ہیں وہ ان کو پاک سمجھتے ہیں۔ اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، یہ تو یعنی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان پاک ہیں۔ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ دنیا کے سارے انسان پاک ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی کافر ہیں جسمانی اعتبار سے ان کو بھی پاک سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ ہندو، سکھ وغیرہ۔ البتہ بہتر ہے، کہتے ہیں کہ ان سے احتیاط کریں، لیکن بہرحال یہ کہ ان کا فتویٰ یہ ہے تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ اچھا، اس کے برخلاف ایک بالکل اینٹی فتویٰ ہے جو امام خمینی کا ہے۔ ظاہر ہر شخص کو جب بھی اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے اور ان کے الگ دلائل ہوتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ تمام کفار نجیس ہیں، حتیٰ کہ اہل کتاب کفار بھی نجیس ہیں۔ ان کے اپنے الگ دلائل تھے۔ اب لوگ کچھ ان کے اتنی زیادہ جو ہے تقلید پہ کچھ باقی ہیں، کچھ باقی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ نظریہ تھا۔ یعنی اگر ان کی تقلید میں کوئی ہے تو یہودی عیسائی کو بھی وہ نجس سمجھے گا، پارسیوں کو بھی نجس سمجھے گا، اور باقی جو ہندو، سکھ وغیرہ ہیں ان کو تو نجس سمجھے گا ہی۔
اور اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا اگر گیلا ہاتھ وغیرہ ان کا لگا ہے. تو ایک طرف تو وہ ذرا ایکسٹریم ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے سارے لوگ پاک ہیں جس میں کفار بھی ہیں. آیت اللہ خمینی فرماتے تھے کہ نہیں, امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں, یہ تمام کے تمام نجیس ہیں, اہل کتاب بھی. آیت اللہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے بلکہ احتیاط واجب کے طور پر فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اہل کتاب نجیس ہیں. اہل کتاب کی نجاست کا نظریہ ان کا تھا لیکن بطور احتیاط واجب تھا. اچھا, اب ایک پوسٹ جب ہم لگاتے ہیں کہ اہل کتاب کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور, کیا ایسے گائے اور بھیڑ بکری کا گوشت کھانا جائز ہے جسے اہل کتاب نے ذبح کیا ہو؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہودی, عیسائی یا پارسی آ کر ذبح کر کے چلا گیا ہے تو فرماتے ہیں اگر ذبح کے وقت خواہ اس نے اللہ اکبر ہی کیوں نہ کہا ہو, اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا ہو, تب بھی اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے احتیاط واجب کے طور پر. اب اچھا, جب یہ دیکھیے ابھی آنے والی ہے بقرہ عید, تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ بہت سارے, آپ کو پتا ہے کہ برساتی قسم کے قصائی سب نکل آتے ہیں. اس میں عیسائی بھی نکل آتے ہیں چریاں لے کے, کیونکہ بڑا سیزن چل رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. اتنے تو قصائی پورے ملک میں نہیں ہے کروڑوں کی تعداد میں. تو وہ ہر صنف اور ہر مذہب کا آدمی, پارسی بھی آ جاتا ہے اس میں, اور جناب ہندو بھی آ جاتے ہیں, اور عیسائی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو بہت سے, ایک دفعہ تو ہمارے پاس ہی کیس آیا تھا, کوئی اس نے آ کر ذبح کر دیا, بعد میں پتہ چلا وہ عیسائی تھا. پھر ہمارے یعنی وہ لے کر آئے مسئلہ کہ اب اس میں کیا کیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اللہ, ظاہر ہے وہ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ آپ کے مطابق ہی کریں گے نا, اس میں اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, اس کے بعد ذبح کرتے ہیں, اور باقی سب شرطیں پوری ہوتی ہیں. آغا سیستانی فرماتے نہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے باوجود بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا چاہے وہ اہل کتاب نے اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ ذبح کی ہو. اچھا, اب اگر ایسا ہو جائے تو اس کا بہرحال ایک حل ہے, وہ ہے آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف اگر انسان رجوع کر لے. آیت اللہ اسحاق فیاض, ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے. اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے, لیکن کہتے ہیں بہرحال ذبیحہ حلال ہو جائے گا. یعنی اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ تو عیسائی آ کر ذبح کر کے چلا گیا ہے, تو اگر اس مسئلے میں آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں تو وہ ذبیحہ آپ کے لیے کم سے کم حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے لیکن حلال و حرام کا مسئلہ نہیں. اچھا, اب یہاں پر جب یہ والی بات بھی بیان ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر بھی لوگ جب یہ والی پوسٹ لگتی ہیں اس قسم کی, یہ جو ابھی آپ نے پوسٹ یہ سنی, جب یہ والی پوسٹ ہماری لگتی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی نجس ہے خواہ وہ اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ ذبح کرے, اس پہ لوگ فوراً قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں دیکھیے آیا کہ الیوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے تمام طیب چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم, آج اہل کتاب کا طعام اور کھانا تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے اور تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہو گیا ہے. یعنی اہل کتاب نے کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کا واضح حکم ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی بھی اس کے اندر شامل ہیں, عیسائی بھی اس میں شامل ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو پھر یہ فتویٰ کہاں سے آیا کہ خواہ وہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ ذبح کرے تب بھی نجس ہے وہ, اور اس کو اس کھانے کو اس گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا. اچھا, اس میں وہ ترجمے میں ایک ڈنڈی مارتے ہیں ایسے افراد. یہاں پر لفظ آیا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اہل کتاب کا طعام, یہاں ترجمہ کرتے ہیں اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کا. یہاں ذبیحے کا لفظ نہیں ہے, طعام کا لفظ ہے. طعام جو ہے وہ ذبیحے کو نہیں کہتے بلکہ عام کھانے کو کہتے ہیں. اور ہمارے پاس اہل بیت سے متعلق روایات بھی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جب راوی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی, سألته عن قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فقال كان ابي يقول انما هو الحبوب واشباهها, کتاب کافی میں کتاب الاتمہ جو اس کے اندر ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ
اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے اہل کتاب کا حلال ہے. تو فرماتے ہیں چھٹے امام کے میرے والد یعنی پانچویں امام یہ فرماتے تھے کہ اس سے مراد اناج اور اس جیسی چیزیں. اور پانچویں امام نے یہ بھی فرمایا لیسا من الذبائح، یہ آیت ذبح سے متعلق نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں قرآن کے سب سے زیادہ تفسیر کرنے والے جن سے ہم تفسیر قرآن، ہم صرف اس کے ظواہر کے اوپر عمل نہیں کرتے بلکہ دیکھتے ہیں خود ائمہ معصومین نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی. امام نے فرمایا طعام کا لفظ ہے، طعام سے مراد یہی ہے اناج وغیرہ، مثلا ان کے یہاں سے چاول پکے آ گئے، ان کے یہاں سے مثلا دال آ گئی یا اس طرح کی چیزیں اگر آ گئیں تو وہ مثلا کوئی میٹھی چیز آ گئی، کوئی حلوہ بن کے آ گیا، اس طرح کی کوئی چیز آ گئی تو یہ تمہارے لیے جائز ہے. طعام سے مراد یہ، اس سے مراد لیس من الذبائح، اس سے مراد ذبیحہ نہیں ہے کہ کافر آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کا گوشت آپ تک بھجوائے. تو یہ دیکھیے اس کے اندر لوگ یہاں پر کیونکہ قرآن کے اندر بھی طعام کا لفظ آیا ہے، طعام ہمیشہ کھانے پینے کی عمومی جو چیزیں ہیں اس میں ان کو کہا جاتا ہے، نہ کہ ذبیحے کو. تو بہرحال لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بہرحال وہ اس سے مراد مطلق یہی والا حکم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وطعام الذین، طعام سے مراد وہ اس کو ذبیحہ مراد لیتے ہیں، جبکہ خود ائمہ معصومین سے جو مروی احادیث ہیں اس کے اندر اس سے مراد کھانے پینے کی دیگر چیزیں ہیں، ذبیحہ مراد نہیں. بلکہ اور روایات میں یہ آیا کہ لا تاکل ذبیحۃ النصرانی، نصرانی کا ذبیحہ نہ کھاؤ. یعنی یہاں بھی واضح طور پر نصرانی یعنی عیسائی وہ بھی اہل کتاب ہیں لیکن منع کیا گیا. اچھا اب دیکھیے کتنی جو احادیث میں جب ان کو اس طرح سے پاک قرار دیا گیا تو خود آیت اللہ سیستانی سے استفتاد بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جہاں میں کام کرتا ہوں ایک مجوسی خادمہ صفائی ستھرائی کے لیے آتی ہے، وہ واش روم دھوتی ہے، تو واش روم کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے کیا حکم ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا مجوسی دوسرے تمام اہل کتاب کی طرح پاک ہے. یعنی واضح ان کا نظریہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ تو وہاں پر جو ہے وہ بعض اوقات وہ جمعدار یا سوئیپر جو آتے ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ عیسائی ہوتے ہیں. تو ان کو بہرحال یا یہی پارسی وغیرہ اگر ہیں تو جو اہل کتاب ہیں ان میں سے ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ پاک ہیں. وہ اگر کوئی چیز گیلا ہاتھ بھی ان کا لگ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی کک اگر رکھا ہوا ہے کسی نے وہ عیسائی یا یہودی ہے تو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا وہ بھی جائز ہے. بس ظاہری طور پر ان کے جسم کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، جو کھانے وغیرہ کے اندر جائے ان کے مثلا ہاتھ واتھ دھلوا دیے جائیں تو پھر اس کے بعد وہ اگر کھانا وانا پکائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. برتن بھی دھلوا سکتے ہیں، جھاڑو پوچھا بھی کروا سکتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ کسی صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں تو 1 سال سے ایک سوئیپر آ کے وہ پورے ہر جگہ دھو کے جاتا تھا ہر جگہ کو. بعد میں پتہ چلا کہ اس نے آ کر کہا کہ بھئی مجھے تو وہاں ہولی میں منانے کے لیے جانا ہے، چھٹی چاہیے. پھر ان کو پتہ چلا ارے یہ تو یہودی ہے، ورنہ وہ سوری یہ تو ہندو ہے، ورنہ تو وہ اس کو جو ہے مثلا کرسچن وغیرہ سمجھ رہے تھے. تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے بعض اوقات پیش آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو کافر کتابی ہیں یہودی عیسائی اور مجوسی یہ پاک ہیں، یہ کسی بھی طرح کا کوئی کام کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یا لوگ آیت اللہ سیستانی سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم نائی سے بال اور داڑھی بنوائی جا سکتی ہے؟ اچھا بہت سی پارلر میں کام کرنے والی خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہے یا مثلا وہ ہندو ہے. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا اگر اہل کتاب نہ ہو اور ان کے ہاتھ گیلے ہوں تو نماز کے لیے خود کو پاک کرنا پڑے گا. یعنی اس عورت سے بھی آپ جتنے بھی بیوٹی پروسیجرز ہیں وہ سب کروا سکتی ہیں، اور اگر وہ کافر کتابی ہے تو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور غیر اہل کتاب ہے جیسے ہندو وغیرہ تو پھر اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا. لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ مثلا کوئی دلہن بننے کے لیے تیار ہونے گئی ہوئی ہے، اس نے گیلے ہاتھ وغیرہ اس کے سر میں لگا دیے یا جسم کے اوپر کہیں تو پھر کیا ہے وہ نجس ہو جائے گی، وہ میک اپ وہ اتار کے پاک واک کرنا پڑے گا اسے، وہ اس کا خود اسے دیکھنا پڑے گا. بہرحال اہل کتاب عیسائی یہودی اور پارسی اگر ہیں تو پھر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پاک کرنا پڑے گا. اچھا اس کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہے؟ کافر غیر کتابی. کافر غیر کتابی کون ہوتے ہیں؟ مثلا ہندو ہیں، یہ تو اہل کتاب نہیں ہے نا. ایسے کافر جو کہ اہل کتاب نہیں ہو جیسے ہندو ہیں یا مثلا سکھ ہیں یا مثلا قادیانی ہیں، یہ اہل کتاب شمار نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو قرآن بھی کو بھی مانتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں. وہ ختم نبوت کا انکار کر کے جو کافر ہو جائے
وہ پھر اس حکم میں نہیں آتا کافر کتابی وغیرہ کے، یعنی کافر غیر کتابی میں شمار ہو جائے گا اس کا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی لامذہب ہے، ان کی بھی بڑی تعداد آج کل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ مثلا اللہ کو نہیں مانتے، یا دہری ہو گئے ہیں، یا ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، یا مثلا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مانے یا نہ مانے اس طرح کی. تو اگر کوئی شخص اس انداز کا ہے تو پھر وہ کافر غیر کتابی میں شمار ہوتا ہے. اس کا پسینہ بھی نجس ہو جاتا ہے، وہ گیلا ہاتھ کہیں پہ لگ جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا. یعنی جسے کہا جائے کہ مثلا کسی ہندو کو آپ نے رکھ لیا گھر میں صفائی کے لیے، جو جتنی پاک چیزیں ان سب کو بھی نجس کر کے چلا جائے گا. جہاں جہاں گیلا ہاتھ لگے گا وہ سب چیزیں نجس ہوتی چلی جائیں گی. انڈیا میں بہت مسئلہ یہ پیش آتا ہے. اچھا، آغا سیستانی نے ان کے نزدیک جتنے بھی کافر کتابی ہیں وہ تو سب آپ نے ابھی سنا کہ پاک ہیں، لیکن کافر غیر کتابی ان کے نزدیک پہلے فتویٰ یہ تھا کہ نجس ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ کافر غیر کتابی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کی اجازت دیتے ہیں، تو اگر ہم وہاں رجوع کر لیں تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ نمبر 2 کے اوپر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، یعنی علم میں دوسرے نمبر پر، تو ان کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. لیکن اہل خبرہ کی ایک اکثریت جن افراد کا نام لیتی ہے ان میں آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ شبیری زنجانی یا وحید خراسانی، ان میں سے کوئی بھی کافر غیر کی کتابی کو پاک نہیں قرار دیتا، اور بعض تو فتویٰ لگا کے منع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا احتیاط واجب میں آگے رجوع کر کے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تک نہیں پہنچا جا سکتا، سوائے اس کے کہ کسی کو اپنی تحقیق ذاتی طور پر ایسی محکم ہو کہ ان کے بعد وہ نمبر 2 پہ ان کو سمجھتا ہو، تو ایک الگ بات ہے. یعنی خود نہ سمجھتا ہو، اہل خبرہ کی اکثریت جو ہے وہ کی تحقیق اس کے پاس ہو کہ علم میں دوسرے نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے. تو بہرحال کافر غیر کتابی میں آغا سیستانی کا پہلے تو فتویٰ تھا، اب ان کا احتیاط واجب ہے. اور احتیاط واجب میں فی الحال ایسا کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے کہ آپ کو ہندو اور سکھ وغیرہ کو بھی کہیں رجوع کر کے پاک قرار دے دیں، کیونکہ یہ بات کے جو 3 مراجع ہیں وہاں پر ان کا فتویٰ بھی اگر آنے کے بعد رک جاتا ہے مسئلہ، اور آگے کی طرف مزید رجوع نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ یہ ہے، تو ان کی طرف رجوع اس مسئلے میں بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے لیے ثابت ہو جائے. اچھا، اب یہ جو ہے دیکھیے ہمارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی بڑی دشمنی ہے آپ کی اہل کتاب سے یا کفار سے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسائے کا احترام کرو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کافر بھی ہے، اچھا اب ہر جگہ پہ ہمیں کافر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، فیس بک وغیرہ پہ تو غیر مسلم لکھنا پڑتا ہے، ورنہ لفظ کافر آیا ہے روایتوں کے اندر، کیونکہ وہ کافر کا جو لفظ جہاں آتا ہے اس کو فوراً کوئی نہ کوئی پابندی لگا دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے یوٹیوب چینل پہ پھر پابندی لگی ہوئی ہے 15 دن تک کے لیے. خیر وہ تو اب ہمسائے کا احترام کرو، یعنی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب اسلام کوئی ایسا کوئی دشمنی والی چیز ان سے نہیں سکھا رہا ہے، ان کا احترام سکھا رہا ہے. اسی طریقے سے روایتوں میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ غیر مسلم یعنی کافر اور منافق افراد کے صلب میں خدا کی مومن امانتیں ہیں، ہمارے قائم کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ امانتیں ظاہر نہ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ غیر مسلم اور منافقین کو قتل کریں گے. یعنی اگر ان کی صلب میں کوئی آگے چل کر مومن نکلنے والا ہے تو اللہ نے ان کافروں کو ابھی چھوڑا ہوا ہے جب تک کہ وہ مومن ان کی نسل سے نکل کر نہ آ جائے. جیسے روایتوں میں ملتا ہے نا کہ مولا بہت سے جب قتال کرتے تھے تو کچھ کفار کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس کے متعلق جو آپ مجالس وغیرہ میں سنتی ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کی نسل میں کہیں کوئی مومن آ رہا ہے تو امام اس کو قتل نہیں کرتے تھے. تو بہرحال ہمارے ہاں اس قسم کا وہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی ویسی عداوت و نفرت کوئی سکھائی جا رہی ہے، بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مومن بھی آ سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر کافر اسلام قبول کر لے تو اس کے سابقہ نمازوں کی سابقہ زمانہ جو تھا کفر کا، اس کی قضا نماز و روزے کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوتی. پہلا اس کو تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ تم نے پچھلی جتنی تمہاری نمازیں عالم کفر میں ظاہر ہے تم نے نہیں پڑھی تھی، تم کافر تھے، تم نے روزے نہیں رکھے اور خمس وغیرہ بھی تم پہ واجب تھا، مثلا تم نے ادا نہیں کیا، کتنی اور تو وہ کیا ہیں، وہ سب معاف ہو جاتی ہیں اور ابھی بالکل نئے سرے سے بغیر کوئی قضا انجام دیے جو ہے یہ جو ہے وہ
وہ چیزیں ساری معاف ہو جاتی ہیں، آگے اس پہ عمل کرے. البتہ کوئی اگر مسلمان تھا، اہل سنت تھا، وہ شیعہ ہو جائے تو وہ تمام مسائل کی جن میں وہ اپنی فقہ کے مطابق نمازیں پڑھتا رہا ہے، اپنی فقہ کے مطابق صحیح روزہ رکھتا رہا ہے، وہ ساری نماز اور روزے صحیح سمجھے جاتے ہیں. ہاں، جو اس نے اپنی فقہ کے تحت بھی غلط پڑھے تھے یا پڑھتا ہی نہیں تھا اور وہ پھر غیر شیعہ سے شیعہ ہوا ہے، ان تمام نماز اور روزوں کی ان کو قضا کرنی پڑتی ہے. لیکن اس نے اگر اپنی فقہ کے مطابق صحیح طور پر اس کو پڑھ لیا تھا، نمازوں کو اور روزوں کو ادا کر لیا تھا، تو پھر اس کو ان نمازوں کی قضا اور ان روزوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے. اور کافر کو ایک ایڈوانٹیج یہ کہ اس سے تو بالکل ہی، چاہے اس نے ظاہر ہے وہ کافر تھا تو وہ نماز روزہ کیوں کرتا، تو وہ اس نے چھوڑے ہوئے تھے، تب بھی وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ بس اس کو اپنے چیزوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، نماز روزہ وغیرہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے آغا سیستانی البتہ کہتے ہیں کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانے کفر کے روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو لازم ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بھی بجا لائے. اسی طریقے سے نمازوں کا مسئلہ بھی، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے، مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو زمانے کفر جو اس نے گزارا ہے اس میں ان کی قضا اس کو انجام دینی پڑے گی. اور جو پہلا والا مسئلہ ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، جو پہلے مسلمان نہیں تھا، کبھی بھی شروع سے کافر تھا، اس کو بہرحال ایک ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ وہ نماز و روزہ کی قضا اس کو نہیں انجام دینا ہوتی. اچھا دیکھیے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. روزے کے مسائل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا مریض خود فیصلہ نہیں کر سکے کہ روزہ رکھنا ہے مجھ کو یا نہیں رکھنا ہے، اور قابل اعتماد ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا اس کی شرعی ذمہ داری اگر بن جائے، کیونکہ وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. تو پوچھا گیا ان سے کہ کیا اس ڈاکٹر کا مومن یا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ بھائی ہم تو اس سے روزے کا پوچھ رہے ہیں نا، وہ تو کافر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کافر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. بس یہ کہ وہ یعنی قابل اعتماد ہو کہ یہ جو اپنے علم کے مطابق یہ آپ کو صحیح طور پر جواب دے گا. یعنی اس میں کوئی مومن اور مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر اگر ہے تو اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، جبکہ آپ خود فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ میری ذمہ داری اس موقع پر کیا ہے. اسی طریقے سے اس حد تک بھی ہے کہ جب انسان فطرہ نکالتا ہے تو اگر اس کے ملازمین غیر مسلم بھی اگر ہیں تب بھی ان کا فطرہ نکالنا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. ہاں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی مثلا ہمارا وہ فلاں ڈرائیور ہے وہ کرسچن ہے، یا فلاں میڈ ہے مثلا وہ کرسچن ہے، تو اب کیا ہم وہ ہمارے گھر میں ہی مثلا رہتے ہیں، شب عید بھی ہمارے گھر میں مقیم ہے، ان کا کھانا پینا وغیرہ سب چیزیں ہم خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا ان کا بھی فطرہ نکالنا ہے، کافر کا بھی فطرہ بھی نکالنا ہے؟ تو جی ہاں، کافر کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہیں. یا اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کا ایک ویسا احترام بھی ہے، اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، پڑوس ہونے کے اعتبار سے آپ نے سنا، ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے اور اس کو کچھ ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں. لیکن اس کو مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں البتہ دفن نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کہیں دفن کرنا پاسبل ہی نہ ہو. دفن کرنا پاسبل ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ایسی جگہوں کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں کوئی مسلمان قبرستان نہیں. اب کیا کرتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے، کوئی وہاں سے یہاں لانے میں مثلا $20,000 خرچ ہوئے جا رہے ہیں، اتنے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہم وہیں دفنائیں تو وہاں پر کوئی مسلمان قبرستان نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو وہی ایک دفعہ میرے ایک دوست نے بھی مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا بس پھر وہیں آپ قیام کریں، انتقال ہوگا تو جنوں بوتوں وغیرہ کے ساتھ وہیں دفن کر دیا جائے گا آپ کو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غیر مسلموں کے قبرستان میں کسی بھی مسلمان کا دفن کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر دفن کرنا پاسبل ہو. تو بہرحال ایسی جگہوں پہ جب بھی جا کر رہنا کہ جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل یا ناممکن ہو. لوگ چلے تو جاتے ہیں اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن نہ وہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان ہے. بعض احباب دوست ایسے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہیں دور دور تک شہروں تک بھی ایک اذان کی آواز بھی ہمارے کان میں کبھی نہیں پڑتی. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ کی زمین جب مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اعمال کیوں نہیں درست کیے، کیوں دین پر عمل نہیں کیا، اور وہ کہیں گے ہم فلاں جگہ کے اوپر رہتے تھے، وہاں تو کوئی ایسا جگہ ہی نہیں تھی جہاں ہم دین پر عمل کر سکتے، ایسے مجبور ہو گئے تھے. تو قرآن میں ہے کہ کیا اللہ کی زمین اس قدر وسیع نہ تھی کہ تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے اور وہاں جا کر دین پر عمل کرتے؟ نہیں، تھوڑے سے بس ایک مالی فوائد کے لیے انسان اپنے دین اور مذہب سے ہاتھ اٹھا لے. تو بہرحال ہر جگہ دیکھ کے انسان کو رہنا چاہیے کہ کہاں
کہاں پاسبلٹی ہے میں مروں گا تو کہاں مجھے دفن کیا جائے گا، کیونکہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ اپنے مردوں کے لیے اچھے پڑوسی تلاش کرو. پتہ چلا کوئی کافر ہے، یہ مجوسی ہے، ہندو ہے، سکھ عیسائی لا مذہب، ان کے ساتھ وہ پڑوسی آپ کے ہوئے ہیں، ان پہ بھی عذاب ہو رہا ہوگا تو نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو بہرحال ایسی جگہوں کے اوپر دفن کرنا جو ہے وہ جائز نہیں.